بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 6 دن بعد یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ اس دن کا مقصد نہتے اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ اس دن پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سپاہ اور ریاستی دہشت گردی اور اس کے ظلم و ستم کے سائے میں اپنی آزادی کی جنگ لڑنے والے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی رائے عامہ اور بین الاقوامی اداروں مسئلہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اصولی یادداشت پیش کرتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر ہے، یہ کب سے سٹارٹ ہوا باقاعدہ طور پر، اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو عالمی رائے عامہ پر اجاگر کرنے میں کیا کردار ادا کیا گیا ہے اب تک۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر پر عالمی قوانین کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے کردار، انسانی حقوق کے عالمی ادارے اور ان کی پراسرار خاموشی کیوں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امن کے جو ٹھیکیدار سپر پاورز ہیں وہ ان کے دور معیار سیاست پر بھی بات کریں گے کہ ایک طرف تو امن کے جو پرچار ہیں اور دوسری طرف وہی جو ہیں اس ظلم اور ستم کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں مسلسل دیری اور ناقابل فہم تعطیل کیوں ہے۔ اس کے ساتھ کشمیر کمیٹی پاکستان کا کردار نیم مردہ اور بے اثر کیوں رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پاکستانی حکومتوں کی کشمیر پالیسی اور حکمرانوں کا رویہ اب تک کیسا رہا ہے، کتنے کشمیر کے معاملے میں پاکستانی حکمران جو ہیں وہ اس میں سنجیدہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سیاسی جماعتوں کے اوپر کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا جو الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے ان کا کردار کیسا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سب ہم باتیں کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ مقبوضہ کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کے ہاتھوں مجاہد کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ وادی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ برہان وانی نے جب قلم اور کتاب کو چھوڑ کر ہتھیار سنبھالا، وہ 15 برس کی عمر کا ایک خوبرو بچہ تھا۔ یہ عمر اس کے کھیلنے اور پڑھنے کی تھی، لیکن یہ دونوں حق اس سے چھین لیے گئے۔ بھارتی فوج کا تشدد اسے قلم چھوڑنے اور بندوق سنبھالنے پر مجبور کر گیا۔ 21 برس ہوتے ہی کتنے ہیں، زندگی بچپن اور لڑکپن سے آگے ہی نہ بڑھ سکی۔ ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا تو موت نے اچک لیا۔ اس کی عسکری زندگی 6 برس پر مشتمل تھی۔ ان 6 برسوں میں اس نے آزادی کی تحریک کو ایک نیا موڑ دیا۔ کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فوجیوں کے سامنے لا کھڑا کرنے والا برہان وانی نوجوان نسل کی طاقت کو بروئے کار لا کر کشمیر سے ظلم کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ ظلم جو کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ برہان وانی کی شہادت کی خبر کے بعد کئی قیمتی جانیں بھارتی ظالم فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ حزب المجاہدین کے نوجوان کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد جب احتجاج شروع ہوا تو عام شہریوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے گئے۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے۔ برہان وانی کے جنازے میں شریک ہونے والے ہزاروں لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آزادی کی جد و جہد ماند نہیں پڑے گی، بلکہ آنے والے وقت میں اس میں شدت کا جذبہ نظر آئے گا۔ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانا اور ان پر مزید فوج تعینات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی آزادی کے کارواں کو روکا جا سکے گا۔ نوجوان کمانڈر کی شہادت کے بعد حالات کا دھارا نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔ یہ نیا رخ آزادی کے طلوع ہوتے سورج کا منظر پیش کر کے رہے گا۔
مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے جبر نے بھارت کی شکل دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور کشمیر کے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے میں بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بھارت اپنی روش پر قائم ہے۔ مظالم کا سلسلہ جہاں عام شہریوں پر جاری ہے، وہاں آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے رہنماؤں کو بھی اذیتوں میں مبتلا رکھا گیا ہے۔ کئی معصوم لاشیں گر گئیں، ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہو گئی، مگر نہ تو کہیں عالمی ضمیر نظر آیا اور نہ ہی عالمی میڈیا۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد احتجاج ہوا تو اسے بندوق کے زور پر روکا گیا، جس کا نتیجہ 45 کے قریب لوگوں کی زندگیوں کے خاتمے پر ہوا۔ یہ ساری صورتحال دنیا کے دجالی میڈیا پر وہ مقام نہ پا سکی جو اس کا تقاضا تھا۔ اس موقع پر ساری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پیرس کے دھماکوں کے لیے سماجی میڈیا پر پاگلوں کی طرح قتل عام کو برا کہنے والے یہاں آ کر کیوں خاموش ہیں؟ جعلی دانشوری کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کی زبان یہاں کیوں بند ہے؟ اقتدار کی ہوس میں مہینوں دھرنے دینے والے اب کہاں ہیں؟ عالمی دنیا اب کانوں میں انگلیاں اور آنکھوں پر پٹیاں باندھے بیٹھی ہے۔ بھارت درندے کو اس ظلم سے روکنا تو درکنار، کسی نے ایک رسمی بیان تک نہیں دیا۔ کشمیر کے شہداء کا یہ خون رائے گان نہیں جائے گا اور بہت جلد آزادی کی نوید لے کر نیا سورج طلوع ہوگا۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر ہے، اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے معزز مہمان گرامی جناب محترم عبداللہ حمید گل صاحب، وہ دانشور ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے دوسرے جو مہمان ہوں گے وہ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب ہیں، رابطہ کمیٹی کشمیر سے۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو مہمان ہیں، خاص ہمارے مہمان ہیں، وہ کالم نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، جناب فاروق درویش صاحب۔ سب سے پہلے فاروق درویش صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا براہ راست نمبر 004444031011 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ بھی اپنے جو سوالات ہیں وہ بھیج سکتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ تو فاروق درویش صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 فروری کا جو دن ہے یوم یکجہتی کشمیر، یہ اس کا آغاز، باقاعدہ طور پہ آغاز کب کیا گیا اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ محترم، کشمیریوں کی جو تحریک آزادی تھی، یا کشمیر میں مسلمانوں کی جو حریت پسندی کا اور اس تحریک کا آغاز تو در حقیقت 1846 میں جب گلاب سنگھ کے ہاتھوں کشمیر بیچا گیا معاہدہ امرتسر کے ذریعے، اسی وقت ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکا دکا جو مزاحمتی جو واقعات تھے وہ رونما ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جب قیام پاکستان کے بعد 1947 میں جب کشمیر میں بھارت نے زبردستی جو ہے اپنی افواج جو ہیں وہ داخل کی اور کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اس وقت بے پناہ قتل عام کیا گیا، انتہائی صفاقانہ طریقے سے 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب کشمیری مسلمان جو تھے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جو باقی لوگ تھے جنہوں نے مزاحمت میں حصہ لیا، ان میں سے 3 سے 4 لاکھ جو لوگ تھے ان کو ملک سے، اس وطن، اپنے وطن سے بے در کر دیا گیا۔ وہ بے گھر لوگ جو تھے وہ بعد میں جو جن علاقوں پہ پاکستان کا اس وقت قبضہ بعد میں ہوا اور جن پر پاکستان کا قبضہ جو تھا وہ مستحکم رہا، وہاں پہ وہ آباد ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک چیز مد نظر رکھی جائے کہ جب بھارت خود، یہ یاد رہے کہ بھارت خود جب اقوام متحدہ میں گیا،
اور نہرو نے وہاں پہ یہ وعدہ کیا عالمی طاقتوں سے اور اقوام متحدہ کے رہنماؤں سے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا، اور بہت جلد ہمیں یہاں پہ رائے شماری کروا کے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیں گے۔ لیکن بھارتیوں نے، ہندو برہمن نے، اور اپنا وہی جو ایک شروع سے ان کا جو ایک وتیرہ تھا، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ کا، اور وعدہ خلافی کا، وعدوں پہ سے جو ہے اپنا انحراف کرنے کا، اس کا سلسلہ شروع رکھا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے بعد جب کشمیریوں میں اپنی آزادی کے لیے، حریت کے لیے جب تنظیمیں اور جنوں خیزی جب بڑھتی چلی گئی، تو اس حوالے سے پھر 21 جنوری 1990 کو سری نگر میں دریائے جہلم کے پل پر ایک بڑا تاریخی جو تھا وہ اجتماع ہوا، کشمیریوں کا احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر بھارتی سپاہ نے براہ راست ان پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں جو کشمیری نوجوان تھے، ان میں خواتین بھی شامل تھیں، ان میں بچے بھی شامل تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان کی شہادتیں ہوئیں۔ وہاں سے اس تحریک نے پھر ایک زور پکڑا، اور یہ جنوں خیزی حریت جو تھی یہ پھر بڑھتے بڑھتے اس مقام پر آ پہنچی ہے کہ آج وادی کشمیر میں نہ تو کوئی نوجوان جو ہے وہ اس کی زندگی محفوظ ہے، نہ وہاں پہ ہماری مسلمان بہنوں کی، ماؤں کی، بیٹیوں کی جو ہے عزت اور ناموس جو ہے محفوظ ہے، نہ ہی وہاں پہ عوام کا کوئی مستقبل ہے، نہ کوئی تعلیمی اعتبار سے وہاں پہ کوئی مستقبل نظر آتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں کہ کشمیری جو مسلمان ہیں وہ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ممالک جو ہے وہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اسی جو ایک تاریخی قتل عام کیا گیا سری نگر میں دریائے جہلم کے پل پر، اس دن پھر جب کشمیر کے تمام مسلمان جتنے بھی گروپ تھے، اور پاکستان کے ساتھ پاکستان میں کچھ مذہبی جماعتوں کے بھی جو اس وقت لوگ سرگرم تھے ان کی آواز جو ہے اٹھانے کے لیے، انہوں نے ان کے ساتھ اشتراک عمل کیا۔ اور پھر اس موقع پر جناب قاضی حسین احمد صاحب نے، جماعت اسلامی کے جو اس وقت کے امیر تھے، ان کی تحریک پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دن ایسا مخصوص کیا جائے کہ جس دن ہم ان کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا جو ہے وہ اظہار کر سکیں۔ تو اس دن سے اب 27 سال سے یہ جو دن ہے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے اسے ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے وہ ہم مناتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عالمی رائے کو یہ بتا سکیں کہ کشمیری اور ہم ایک ہیں، ان کی جہد کو باہر طور پر بہرحال جو ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ہر برے وقت میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے ساتھ جو ہے تحریک حریت آزادی اور کشمیر میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں ایک کشمیر کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، اس کا کیا کردار رہا ہے؟ محترم، یہاں پہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کشمیر کمیٹی ہو، وہ تحقیقات کمیٹی ہو، وہ کمیشنز ہوں، ان کا حال صرف یہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک کاغذوں میں ایسی تنظیمیں، ایسی کمیٹیاں، ایسے جو کمیشن ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، تنخواہیں لوگ کھاتے ہیں، باقاعدہ طور پر میٹنگز ہوتی ہیں، چائے کے دور چلتے ہیں، ڈنرز چلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام جتنے بھی یہ کارروائیاں ہوتی ہیں یہ صرف پھر کاغذات میں دفن ہوتی چلی جاتی ہیں، اخبارات کی زینت بنتی ہیں، میڈیا ہاؤسز والے جو ہیں ان کو ان کے جو ہے وہ زہرانوں کا اور شائعوں کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور بس اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں نہ تو آج تک کسی حکومت نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، وہ جو نہرو کا جو وعدہ تھا اس کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے، بھارت کو نہیں بلکہ عالمی اداروں کو، کہ بھارت سے آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ بھارت سے توقع رکھنا جو ہے وہ تو خود فریبی کے مترادف ہے نا۔ آپ آج تک عالمی برادری میں، اقوام متحدہ میں اپنی آواز جو ہے، جو کشمیریوں کی جو آواز ہے، اس کو بھرپور اور مؤثر طریقے کے ساتھ پیش ہی نہیں کر سکے، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ جب کبھی راجیو گاندھی یہاں پہ تشریف لائے
اپنے دورے کے دوران. تو یہ بڑا مشہور ایک وہ میں اسے قومی سانحہ کہوں گا کہ اس دن جب انہوں نے گزرنا تھا اسلام آباد سے اس علاقے سے کہ جہاں پہ کشمیر ہاؤس آپ کا واقع ہے, وہاں پہ باقاعدہ طور پر پردے ڈال دیے گئے تاکہ راجیو صاحب جو ہیں وہ کشمیر ہاؤس کا بورڈ دیکھ کے کہیں جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائے. تو جب ہماری حکومتوں کی روش ایسی ہوگی تو پھر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, ابھی ہم بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم عبداللہ حمید گل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عبداللہ صاحب, آپ کو میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار جو ہے وہ شروع سے اب تک جو ہے وہ کتنا رہا ہے؟ وہ اس معاملے میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کتنا پازیٹیو ہیں کشمیر کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرے سے سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں, کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ مخلص نہیں ہے کشمیر کے کاز سے, نہ ہی وہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور نہ ہی وہ مقبوضہ جو آزاد ریاست کشمیر جو ہے اس کے اندر بھی کوئی مخلص اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک وقت تھا جب صدر ایوب خان صاحب جو ہے 1962 کے اندر وہ لے گئے تشریف چائنا, اور یہ وہ وقت تھا جب چائنا جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کوئی چائنا کو نہ ہی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتا تھا, نہ ہی اس کو کسی نے ریکگنائز کیا ہوا تھا, اور نہ ہی جو ہے وہ چائنا کے اندر کوئی ایئر لائن ٹریول کیا کرتی تھی سوائے PIA کے. تو پاکستان کا ایک بہت بڑا عظیم مقام ہوا کرتا تھا چائنا کے اندر. تو چوین لائی اور لانگ مارچر جو تھے وہ وہاں پاکستان کا انہوں نے ترانہ پڑھا, اور ترانہ پڑھ کے ان کے آنسو جو تھے وہ ان کے گالوں پہ سے جو ہے وہ ساروں پہ سے جو گرنا شروع ہو گئے. اتنے جذبات سے انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا. اور صدر ایوب خان صاحب بڑی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے, شکل و صورت کے وجی تھے. تو انہوں نے تقریر کر دی. جب تقریر کر دی بڑی زبردست انگریزی کے اندر, تو چوین لائی جو اس وقت وہاں وزیر اعظم تھے, چوین لائی بہت سمجھدار اور ایک بڑے قابل ہونہار انسان تھے. انہوں نے صرف ایک ہی سوال پوچھا ایوب خان صاحب سے اور کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو, یعنی کہ جناب صدر کشمیر آپ کے لیے کتنا اہم ہے. اس کے اوپر صدر ایوب خان صاحب کا جو تھا رنگ وہ اس کی رنگت تبدیل ہو گئی اور وہ سٹپٹا گئے, اور اس چیز کو بھاپتے ہوئے چوین لائی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں, وہاں اپنی کابینہ سے اپنے لوگوں سے مشاورت کر لیں, اور جو مشاورت کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں آئے پھر بات وہ آپ ہم بتا دیجیے گا. جناب وہ دن کا دن ہے 1962 سے لے کے 2017 آ چکا, لیکن اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا. بس سوال کہ جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی, جیسے ابھی فاروق درویش صاحب فرما رہے تھے, یہ بات بالکل درست ہے کہ بلیک کیٹ کمانڈوز کو راجیو گاندھی کے ساتھ آنے کا موقع دیا گیا, اور میرے والد نیپل رحمۃ اللہ علیہ کو جو اس وقت DGI تھے ان کو یہ کہا گیا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ تھے وہ ہٹوا دیے گئے, اور جج صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ جو جنرل سندر جی نے مارشاء اللہ کو ایک پلان بنایا تھا جس کو ISI نے پکڑ لیا اور ISI کے پاس وہ کاغذات آ گئے, تو کہا کہ وہ راجیو گاندھی کو دکھا دیے گئے, تو وہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر جج صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جناب والا یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے, اور اگر آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو DGI تبدیل کرنا پڑے گا, کیونکہ جس کا نام حمید گل ہے وہ تو یہ کام کرے گا نہیں. تو یہ تو کشمیر کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ محترمہ کشمیر کے اوپر آپ کشمیر کو کتنا اہم جانتی ہیں. تو انہوں نے تھوڑے توقف کے بعد یہ جواب دیا کہ کشمیر بہت اہم ہے لیکن اسلام آباد اس سے زیادہ اہم ہے. تو پھر جنرل صاحب نے جواب دیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر لے لیا آپ نے کشمیر. اگر میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے بتائی کہ یہ پالیسی آج تک چل رہی ہے, کسی نے کشمیر کو یہ پالیسی نہیں اپنائی جو سوائے اس کے تحریک جو پاکستان اور جو کشمیر ہے
انہوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ ہم کشمیر کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور دشمن کی جان لے سکتے ہیں اگر. اور یہ پالیسی کوئی تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر کی واحد نہیں ہے، بلکہ یہ پالیسی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے وراثت میں ہم سب کو دی. انہوں نے شہرت قرار دیا اور شہرت کے لیے جو ہے وہ تو آپ کو ہر حد تک جانا چاہیے. یہ جو بات ہوتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، میں اس سے جو ہے وہ بسط احترام جو ہے اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ کشمیر تو ہے پاکستان، وہ ہمارا جسم کا حصہ ہے اور جسم کے حصے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ دشمن کے قبضے میں ہے. تو کل کو کوئی یہ کہے میرا بازو جو ہے وہ جسم کا حصہ بنے گا تو یہ بات صریحاً غلط ہے. آج کشمیری قوم جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی وہ ان کو رائے کا اختیار ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ ووٹ کا اختیار ہونا چاہیے، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو لوگ اپنے لوگوں کو شہادت کے بعد اور موت کے بعد جو ہے پاکستانی پرچم میں جو ہے وہ تنظیم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا میرے خیال میں ایک ریفرینڈم ہوگا جو کشمیری قوم نے کر دیا الحاق پاکستان کے لیے، جس کے اندر وہ اپنے خون کی قربانی دے کے پاکستان کے پرچم میں جو ہے وہ لپیٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور پاکستان کے جھنڈے جو ہیں وہ وادی کشمیر میں لہرائے جا رہے ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحاق پاکستان کے لیے انہوں نے لبیک کہا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. اور مجھے یہ شدید خطرہ لاحق ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کشمیر کے اوپر خاص طور پہ جب وادی کے اندر ایک نوجوان نسل نے جو ایک نیا ابال کر آیا ہے ان کے، وہ نوجوان نسل یہ چاہے گی کہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی ان سے اب تین گھسے پٹے جملوں سے اب باہر آ جائے اور اب واقعی شہرت والی پالیسی اپنائی جائے کہ ہم جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے تیار ہیں. یہ نیوکلیئر بم پاکستان نے دکھانے کے لیے جانے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہندوستان کے لیے بنایا. نہ یہ ایران کے لیے بنایا گیا، نہ یہ افغانستان کے لیے، نہ ہی یہ چین کے لیے بنایا گیا. اور ہمارا متعدد آرمی چیف جو ہے جنرل اشفاق پرویز جانی اور اس کے بعد جنرل رئیس صاحب نے یہ بڑا واضح کہا کہ ہم انڈیا سینٹرک ہیں، یعنی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی ہمارا اصل دشمن ہے، اگر وہ ایران کے ذریعے آ رہے ہیں یا افغانستان کے ذریعے آ رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہندوستان ہے جو اپنے جاسوس، اگر کلبھوشن بھی آیا تو وہ کدھر سے آیا؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایران سے آیا، لیکن وہ ہے کون؟ وہ تو ہندوستان کا ایک سرونگ آفیسر ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک کرنل رینک کا آفیسر، جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک کرنل رینک کا آفیسر پکڑا گیا، لیکن اس کو آپ نے آج تک انٹرنیشنل کورٹ آف ٹیررزم اور انٹرنیشنل کورٹ آف جوڈیشری کے اندر آپ نے اس کو پیش نہیں کیا. اس لیے کشمیر جو ہے وہ صرف بات چیت کے حوالے سے لفاظی اب اس کے اوپر نہیں مزید چاہیے، اس کے اوپر عمل چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو یہ ہم خدا کے لیے اب ہمارے حکمران عبداللہ صاحب آپ کیا بولیں قابل رسول. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کشمیری جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور اپنی جو لاشیں ہیں وہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ٹھوس جو ہے اقتدام وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کیا کہیں گے کہ خواہ ہمارے یہ جو باتیں ہیں یہ صرف باتیں ہیں، ہم نے عملی طور پہ بھی کچھ کیا ہے کام؟ جی دیکھیے، جو 22 رکنی کمیٹی جو بھیجا گیا، جو 22 رکنی کہہ رہا ہوں، 22 مختلف ممالک کے اندر جو پاکستان کی طرف سے وفود گئے، ان کے اندر ایک وفد جو تھا وہ رشیا بھی گیا اور اسی طریقے سے یورپین ممالک میں بھی گئے. تو وہاں جن صاحبان کو بھیجا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان صاحبان سے جب پوچھا گیا رشیا میں کہ بتائیں کہ آج کل جو چیف منسٹر ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کا وہ کون ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ جناب یہ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کا جواب وزیر اعظم صاحب دیں گے. یعنی کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کا نام کیا ہے. تو یہ تو عالم ہے. اور اسی طریقے
پوچھے جب ان کو کہا گیا کہ محبوبہ مفتی کون ہے یورپ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی سنگر ہو یا کوئی ایسی آرٹسٹ ہوں جس کا ہمیں معلوم نہیں ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ پاکستان سے ہوں گے۔ تو آفرین ہے اس سفارتی کمیٹیوں کے اوپر جو کروڑ ہا روپیہ لگا کے پاکستان کے فنڈ کو لوٹ کے انہوں نے جو کام کیا۔ اب جو دوسری بات آپ نے کہا کہ کشمیر کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے جو نوجوان نسل ہے وہ جلد ایک اپنی قیادت ابھر آئے گی، ان کے اندر نوجوان قیادت ابھرے گی، اور وہ پاکستان کی طرف جب امید جس انداز کی وہ کر رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کو وہ امید نہ ملی تو پھر وہ ایک آزاد ریاست کی طرف جانا چاہیں گے، جس کو نہ صرف امریکہ کی سپورٹ ہوگی، کیونکہ چائنا کے برعکس وہ چاہیں گے کہ جو جنگ وہ ہار چکے افغانستان کے اندر امریکہ اپنے 48 حواریوں سمیت، اب وہ یہ چاہے گا کہ کسی صورت جو ہے وہ نیا مسکن اس کا کشمیر ہو، جہاں یونائٹڈ نیشن کی فوجوں کے نام کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کی فوجیں جو ہے وہ اتار دی جائیں، اور وہاں سے چین کے اوپر جو ہے ایک آنکھ رکھی جائے، خاص طور پہ ایکسائی چین پلیٹو، اور اسی طریقے سے سنکیانگ جو پروونس ہے جہاں چین کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جو کہ پاکستان سے رقبے کے حساب سے تقریباً 2 گنا بڑا صوبہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی آنکھیں ہیں، نگاہیں ہیں، تاکہ وہ شرارت کرتے رہیں، اور دوسری طرف ہندوستان جو ہے اسی آڑ کے اندر پاکستان کا شکار کھیلنا چاہے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ اقتصادی راہداری جو ہے یہ اس کے لیے زہر خطر کے طور پر ثابت ہوگی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اقتصادی راہداری۔ عبداللہ حمید گل صاحب، ہمارے اسٹوڈیو مہمان درویش فاروق صاحب جو ہے وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب قائد محترم۔ وعلیکم السلام فاروق درویش صاحب۔ اب میرے تو آپ قائد محترم بھی ہیں، اور مجھے یہ فخر ہے، مجھے آج اس چینل کی وساطت سے ان کے ناظرین کو یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میرا تعلق بھی فکر حمید گل سے ہے، اس فکر حمید گل سے کہ جس کی جو ہے باغ ڈور اب محترم میرے بردر، میرے بڑے بھائی، میرے محسن عبداللہ حمید گل کے ہاتھوں میں ہے۔ میرے محترم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تحریک آزادی کشمیر کا جو نعرہ حق بلند کرنے کی ذمہ داری پہلے حمید گل صاحب کے پاس تھی، اور اب عبداللہ حمید گل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان خلیل ہیں، یا حافظ سعید صاحب ہیں؟ اس کے علاوہ دور دور تک سیاستدانوں میں تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ واشنگٹن اور لنڈن ہے۔ باقی جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں، یا دوسرے ہمارے جو فکری اثاثہ رکھنے والے جو دانشور ہیں، جو امت کا جو ہے وہ نعرہ پیٹتے پیٹتے جو ہیں وہ صرف فنڈز کھاتے ہیں، ان میں سے کسی بندے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جہاں تک دانشور جو حضرات ہیں ان کا تعلق ہے، تو وہاں بھی اگر دیکھیں تو اولیاء صاحب ہیں یا کسی حد تک انصار عباسی صاحب ہیں، ایسے 2-3 جو ہیں وہ صاحب حق جو ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے دانشور، کوئی صحافی یا میڈیا حضرات جو ہیں یہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اگر خاموشی اختیار نہیں کرتے تو کچھ ایسا کچھ جو ہے وہ فرماتے ہیں جس سے آپ جیسے اور مجھ جیسے ان لوگوں کو بڑی ہی جو ہے وہ ذہنی طور پر کوفتی نہیں بلکہ تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری بات سر یہ کہ آپ نے جو پچھلے دنوں میں، پچھلے 2-4 مہینوں سے جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ جو اس وقت احباب جو ہیں وہ منسلک ہیں، ان میں خاص طور پر ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہیں، ارسلان ایاز صاحب ہیں، عابد حسین صاحب ہیں، آپ لوگوں نے کشمیر سرحد کے ساتھ ساتھ، کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ بڑی جرات اور جو ہے وہ بہادری کے ساتھ وہاں پہ تحریک کو ایک دم موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس میں ایک نئی جان ڈالنے کے لیے اپنی جانیں بھی جو ہیں وہ ہتھیلی پر رکھ کر وہاں پہ دورے کیے ہیں۔ وہاں پہ جب لوگ جو تھے وہ فائرنگز کا شکار تھے اور وہاں سے سریعام اور بالکل
اسٹیٹ جو ہے وہ گولیاں برس رہی تھیں، لیکن آپ کے تحریک جوانہ نے پاکستان کے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اور وہاں پہ اس کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ الحمدللہ وہاں پر جناب جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کی اور آپ کی جو تصاویر کے جو پوسٹر ہیں وہ سری نگر کے بازاروں میں اور گلیوں میں جو ہیں وہ کھمبوں پہ آویزہ نظر آئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ ہم حکومت سے تو کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ہمیں حکومت سے کچھ توقعات بھی نہیں وابستہ رکھنی، لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے سیاسی حلقے ہیں جو ہمیشہ سے کشمیر کا نام اور صرف پمفلٹ کی حد تک جو ہے اس کا شور و غوغا مچاتے ہیں، وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ ان کا کوئی کنٹریبیوشن ویسا نظر نہیں آتا جیسا کہ تحریک نوجوانوں نے پاکستان، جوانہ نے پاکستان جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے۔ محترم فاروق درویش صاحب، میں تو بس ایک آپ کا بھائی ہوں، قائد وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لفظ ہے اور میں اس کے لیے اہل نہیں ہوں، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ بہرحال آپ نے جو 2 سوال کیے میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریاست کے لوگ ہیں، میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا، جو ہماری آزاد ریاست کے لوگ ہیں، اصل میں یہاں جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی کمزور اور اتنی کیا جو علم کے لحاظ سے وہ اپنا ایک لوور لیول کے اوپر، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو کشمیر کی جو قیادت ہے، جو مقبوضہ کشمیر کی، وہ ان سے عقل میں بھی اور ان کے تجربے میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات کے اندر، کردار کے اندر وہ ان سے کہیں بلندتر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر یہاں کی لیڈرشپ تو فارغ ہو جائے گی۔ اب ان کو یہ معلوم ہے، اس وجہ سے وہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ لپ سروس، یعنی کہ صرف زبانی کلامی جو جمع تفریق ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی قومی مشاورتی اجلاس ہوا کشمیر کے اوپر، مجھے بھی موقع ملا اس کے اندر، کیونکہ تمام قیادت کو بلایا ہوا تھا، اور 31 کو پھر جماعت اسلامی کی طرف سے ہے، پہلے 26 کو جماعت الدعوہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو وہاں پچھلے کئی عرصے سے ایک ہی بات بول رہا ہوں کہ 5 فروری کو ایک دن آتا ہے جو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے، پورا پاکستان مناتا ہے، پوری دنیا میں وہ منایا جاتا ہے۔ اب اس دوران ہمیں ایک ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہندوستان کو ایک دو ٹوک پیغام دینا چاہیے، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حق خود ارادیت کشمیری قوم کو نہیں دیتے، تو پھر ریاست آزاد کشمیر جو ہے وہ یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ وہ اعلان جہاد کر دے۔ اب یہ بات جب کرنے کی بات آتی ہے تو جہاد کی بات کرتے ہوئے یہ لوگ منہ کتراتے ہیں۔ اس وجہ سے فاروق درویش صاحب کہ ان سب کی منزل اسلام نہیں ہے، اسلام آباد ہے، یہ سب اقتدار کے کھلاڑی ہیں، یہ جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنی پارٹی کے اس سے گرداب سے باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ آزادی کشمیر کے حوالے سے، دیکھیں آزادی کشمیر کے حوالے سے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، اگر ہم کر رہے ہیں اور اگر اس سلسلے میں عبداللہ حمید گل کی جان چلی جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ شہادت کے ترکے پہ فائز ہوگا، اللہ نے کیا، اور یہ اللہ اکبر وہ کرنا بھی چاہیے، اور حمید گل کے بیٹے سے یہی لوگ امید رکھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ تمام سامعین جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کا درجہ دے اور کشمیری قوم کے لیے میں کچھ کر سکوں، اور تاکہ جب قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرنیلوں جنرل حمید گل رحمۃ اللہ جو ہے وہ وہاں ہوں، اور میری دعا ہے کہ سامنے میری آنکھیں نہ جھکیں کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے انشاءاللہ۔ جی عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارا آپ نے ملک ہے، بے شک بے شک جی اور ہمیں اس کے لیے ہر قربانی سے جو ہے وہ آگے کرنا پڑے گا۔ کشمیری قوم ظلم سہ رہی ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تاتار ہو رہی ہیں۔ آج ایک محمد بن قاسم کو وہاں لوگ مانتے ہیں، کیا 20 کروڑ پاکستان میں سے ایک محمد بن قاسم نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالی
آپ جو ہے قلم کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں فاروق درویش صاحب. آپ بہترین آپ کی جو ہے تحریر ہوتی ہیں, آپ دشمنوں کو جو ہے وہ سبق سکھا دیتے ہیں. لیکن یہاں کے لوگ صرف چند کہ سب کے سب اقتدار کے کھلاڑی ہیں, سب کے سب پیسے کے کھلاڑی ہیں. کوئی نہیں چاہتا, ٹی وی والوں کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں. کشمیر کے لیے پی ٹی وی کے پروگرام آیا کرتے تھے, اب وہ بھی کشمیر کہانی کے ساتھ حوالے سے نہیں آتے. میں نے ابھی ریاست کے صدر سے ملا جناب مسعود خان صاحب سے, وہ ایک انتہائی قابل اور دانشمند انسان ہیں. میں نے ان سے ابھی پرسوں میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمیں اب ایک کشمیر لبریشن سیل قائم کرنا پڑے گا. میں آخری بات کے تاکہ آپ کا وقت ہے. دیکھیے کشمیر لبریشن سیل کیا ہے. کشمیر لبریشن سیل کا مطلب یہ ہے کہ سے بھی اور ریاست سے بھی تمام سیاستدان, چاہے وہ کسی بھی دھڑے سے ہوں, وہ دائیں بازو کے ہوں یا بائیں کے ہوں, صدر جو ریاست کے ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس ایک عہدہ بھی ہوتا ہے, وہ دنیا میں جا بھی سکتے ہیں, کشمیر کا کیس بھی سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ذہین اور ایک ایماندار انسان ہے. اگر وہ ان کو کشمیر لبریشن کونسل کا جو ہے وہ صدر بنا دیا جائے اور وہ دنیا میں مقبوضہ کی لیڈرشپ بھی اور ریاست آزاد کشمیر کی بھی لیڈرشپ اس کو اکٹھی ہو جائے اور ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ انڈیا مسٹ کوئٹ کشمیر, انڈیا کو کشمیر سے کرنا پڑے گا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق. اگر یہ فیصلہ کر لیں پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا یک زبان ہو کے, یک جان اور ہم یک غالب ہو کے اگر یہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا سنے گی. اور اگر دنیا نہیں سنے گی تو پھر ہمارے پاس شوق شہادت موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہوں گے. جی بالکل بالکل. جی عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی فاروق درویش صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے جو ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس پر وہ ہم نے عبداللہ گل صاحب کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا وہ تو ہم نے سن لیا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دیں گے؟ آپ کے خیال میں آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے حقوق کی تو یہ جو تنظیمیں ہیں آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گی, جب یہی بات اگر ہم کشمیر کے ایشو کو سامنے رکھا جائے تو یہ تنظیمیں چاہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی؟ میرا بردر, سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور میں سچ بولتا ہوں, کڑوا لگتا ہے. تو سچ یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز فعال ہیں, ان تمام کمپنیز کے جو صدر دفاتر ہیں وہ یا تو چنئی میں ہیں یا ممبئی میں ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میڈیا پر جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کمپین چلتی ہیں, جتنے بھی اشتہارات چلتے ہیں, ان تمام کے بلز ہی نہیں بلکہ ان تمام کی منظوری بھی جب ان کے صدر دفاتر سے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پاکستانی میڈیا کے لوگ, جو بھی پاکستان پریس کے لوگ جو ہیں وہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو پاکستان میں بھی فعال ہیں ان کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے جو بھارت سے جنریٹ ہو رہی ہیں, تو ان کو نہ تو اشتہارات ملیں گے, اور اگر اشتہارات نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کی شاہرت جو ہے وہ کٹ جائے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے اور پریس جو ہے یہ تو صرف اشتہارات کی بیس پہ چل رہا ہے. اب یہی جو اشتہارات کے جو ہے کہ زمرے میں جو پیسے مل رہے ہیں جب میڈیا کے پاس آتے ہیں تو میڈیا ہی جنریٹ کرواتا ہے پیسے, کی نہیں آپ کی ان این جی اوز کو جو سارا دن ساری رات یا شمع جلاتے ہیں ملحدوں کے لیے یا شمع جلاتے ہیں ہائے ہائے کرنے کے لیے, اور یہ چیک اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور کوئی انسانی ہمدردی کا, انسانی حقوق کا کام نہیں ہوتا, سب کچھ جو ہے وہ دریا بردنی جیب برد ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں انڈیا کی یہ جو ایک دگلا پن ہے, یہ جو ایک جھوٹ سامنے آتا ہے کہ جب بھارت میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو وہ خود کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ الزام ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں اور یہ اپنے میڈیا میں باقاعدہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں, پاکستان کا نام لے کر پکارتے ہیں. اب جب پاکستان میں کلبوشن پکڑا جاتا ہے, چاہے ہمارا پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, بس ہمسایہ ملک کیا کہ اس بات کو ٹال دیتے. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جب حالات این جی اوز کے ایمان کا تو اللہ حفظ اللہ انہیں جو ہدایت عطا فرمائے,
میں مختصر ایک آپ کو ایک صرف بتاؤں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ یہ کہ سربجیت سنگھ کو سزائے موت دی گئی اس لیے کہ وہ شخص بارہا چین بم دھماکوں میں جو تھا وہ ملوث تھا. اس نے تقریباً 20 سے 25 پاکستانی شہریوں کو بم دھماکوں میں ہلاک کیا، جس کے بعد اس شخص کو سزائے موت دی گئی. وہ تقریباً 14-15 سال تک اس کی سزائے موت ملتوی التوا کا شکار ہوتے. تو اس وقت آپ کی این جی اوز جو تھیں، وہ این جی اوز جو ماتھے پر تلک لگا کر اور گلے میں مالا پہن کر، جوگی مالا پہن کر احمد آباد کے مندروں میں پوجا پاٹ کرنے والی جو این جی اوز تھیں، ان این جی اوز نے یہ کہا کہ جناب سربجیت سنگھ کو شہید کر دیا جائے گا. یعنی کہ ان لوگوں کی نظر میں کشمیر میں جو لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا جو شکار ہو رہے ہیں، میں اسے ریاستی دہشت گردی کہوں گا کیونکہ وہاں پہ کوئی دو گروہوں کے مابین تو تصادم نہیں ہے نا، وہ تصادم نہیں ہے، وہ حریت پسندوں پر، کشمیری حریت پسندوں پر، کشمیری مسلمان بھائیوں پر، کشمیری خواتین پر، ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر جو گولیاں برساتی ہے وہ تو ریاست برسا رہی ہے نا. تو یہ تو ایک ریاستی دہشت گردی ہے. تو اس ریاست دہشت گردی کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے وہ دہشت گرد کہلاتا ہے، وہ شدت پسند کہلاتا ہے. لیکن جب پاکستان میں کسی عام بندے کو، کسی عیسائی بہن بھائی کو کسی وجہ سے، کسی شدت پسند کو، کسی سیکولر شدت پسند کے خلاف کوئی بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کوئی پاگل، کوئی ناموس رسالت کا پروانہ جب اس کسی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے جناب کیوں شدت پسندی ہوگی پاکستان میں، دہشت گردی ہوگی، یہ لوگوں کا قبلہ درست نہیں ہے. شمیں جلائی جاتی، کسی بندے کو 2 تھپڑ لگ جاتے ہیں تو رات کو این جی اوز ہیں وہ شمیں بازار میں لے کر اور اس بندے کے کتبے بنا کر بانس لے کر سارے شہر میں گھومتی ہیں. پھر اس کا جو کتبہ ہے وہ پوری دنیا میں گھمایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے جو لوگ ہیں اس پہ جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. بی بی سی اور وائس آف امریکہ جو ہے اس پہ کالم لکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب کشمیر میں بچہ کو قتل ہوتا ہے، جب کشمیر میں پیلٹ گنوں سے فائرنگ کی جاتی ہے، لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اپنی بینائی کھو دیتے ہیں، ماں بہنوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، اس وقت یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں کیا یہ اندھے ہو جاتے ہیں، بولے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. اس کو بھی چھوڑیں. میں جیسے برادرم جناب عبداللہ گل صاحب سے یہ استفسار کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا، ان سے ان کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا میڈیا میں صرف اوریا صاحب جو ہیں، اوریا جان مقبول صاحب یا حسن انصار عباسی صاحب جو ہیں، ان جیسے صرف چند ایک نام ہی رہ گئے ہیں؟ کیا باقی لوگ جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا باقی تمام لوگوں کے لیے، میڈیا پرسنز کے لیے، کیا باقی لوگوں کے لیے جو مسلمان بھائی ہیں، جو مر رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، وہ سب دہشت گرد ہیں؟ کیا وہاں جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جن کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں اور سرے بازار ہوتی ہیں، گلیوں میں ہوتی ہیں، اور ہوتی بھی کن سے؟ ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوتی ہیں. وہ ریاستی جو عہدے دار ہیں، جو وہاں پہ حاضر ڈیوٹی فوجی ہیں، جو یونیفارم پہنے ہوتے ہیں بھارتی فوج کا، ان کے ہاتھوں جب ان کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں تو کوئی کیوں نہیں بولتا؟ کیوں نہیں بولتا؟ یہ سوال کا جواب کون دے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آخر وہ اپنی جانیں کس کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ صرف اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حریت کے لیے. کیونکہ اپنے دیش کی، اپنے وطن کی نگہداشت، اس کی حریت کا، اس کی آزادی کا حق تو آپ کو دین بھی دیتا ہے، آپ کا مذہب بھی دیتا ہے. اور جو شخص اس کو دہشت گردی کہتا ہے، اس کو شدت پسندی کہتا ہے، اس کو میرے سامنے لا کر بٹھا دے، میں کلام و سنت سے، شریعت سے یہ ثابت کروں گا. بلکہ اس نہیں، جو دہریوں کے، سیکولرز کے جو دانشور ہیں، ان کی کتابوں سے، ان کی تمام کتابوں سے، ان کی تحریروں سے یہ ثابت کروں گا کہ اپنے مادر وطن کی آزادی کی بات کرنا، اس کی حریت کی بات کرنا این اسلامی جہاد ہی نہیں ہے، فکری جہاد بھی ہے. سیکولر کے مطابق بھی جہاد ہے، سیکولر کی جو سوچ ہے اس کے مطابق بھی جہاد ہے، بدھ مت کے مطابق بھی یہ جہاد ہے، ہندو مت کے مطابق بھی یہ مذہب جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے. بائبل کے مطابق بھی اگر میں یہ ثابت کروں گا کہ بائبل بھی یہ کہتی ہے کہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی حریت کے لیے، اپنی خطے کے لیے لڑنا جو ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے. لیکن کیا کہا جائے کہ جب جوڈتھ جو ہے وہ ہولو فرنس کا سر قلم کرتی ہے تو بائبل میں جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو تمام عیسائیت جو ہے اس کو اپنی ہیرون کا قرار دیتی ہے.
اپنی عیسائیت کا، اپنی امت کا ہیرو قرار دیتی ہے. لیکن جب پاکستان میں کوئی جو کشمیری جو ہے وہ کسی کے خلاف اپنے خود پہ ظلم کرنے کے خلاف، غاصبانہ قبضہ کرنے کے خلاف جب جو ہے ہتھیار اٹھاتا ہے اپنی حریت کے لیے، تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. یہ کیسی دوغلی پالیسی؟ اس بات کو بھی ہم جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فضل الرحمان خلیل صاحب نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے اوپر ہے، اور چونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ کشمیر کمیٹی کے ساتھ ہے، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کشمیر کمیٹی پاکستان کا جو کردار ہے وہ نیم مردہ اور بے اثر کیوں رہا ہے اب تک؟ دیکھیں، جہاں تک کشمیر کمیٹی کا تعلق ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کشمیر کمیٹی کا کام جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنا ہے. کشمیر کمیٹی کا کام جو ہے وہ سفارشات مرتب کر کے وہ حکومت کو اس سے آگاہ کرنا ہے. یہ سوال ہمارے تقریباً وہی نادان لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے یہ بھی نہیں معلوم کہ کشمیر کمیٹی کا کردار جو ہے وہ آئینی طور پر کیا ہے. ان کے درخواست کے اندر، کیونکہ میں نے ایک مرتبہ خود مولانا فضل الرحمان سر سے یہی سوال کیا تھا کہ آخر کشمیر کی تحریک کے اندر آپ کیوں اتنا سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ہم تو اپنے حجم سے بھی زیادہ، یعنی ہمارا جو دائرہ کار ہے ہم اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں. نہ تو ہمارے پاس وہ فنڈ ہے، نہ ہمارا ہے، ہمارا کام صرف سفارشات مرتب کرنا ہے. اور میرے خیال میں جو اس وقت سفارشات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو نواز شریف نے جنرل اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی، یہ وہی سفارشات تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کمیٹی نے تیار کر کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دی تھی، اور انہوں نے وہاں کشمیر مسئلے کو اجاگر کیا تھا. تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے جی کشمیر کمیٹی جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، کشمیر کمیٹی جی وہ کر رہی ہے. پھر تو میرا خیال کے اندر یہ تو کمیٹی ہے نا جو خود آزاد کشمیر کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، اسمبلی بھی ہے، تو پھر اس کا کیا کردار ہے؟ ہمارے خود ملک کے وزیر اعظم کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ کمیٹی تو انہی کی ہے. یہ تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ جو ملک میں کے وزیر اعظم ہیں یا جو مسئولین ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کمیٹی جو ہے جو کچھ کر رہی ہے یہ اس بات ہے تو بہت بہتر کر رہی ہے، یہ سفارشات مطلب کر رہی ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ اپنے کردار کو اور آگے بڑھاؤ اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرے کہ کشمیر کمیٹی کو کشمیر کمیٹی کی بجائے اس کو کوئی وسیع پیمانے پر فنڈ بھی دے اور اختیارات بھی دیں تاکہ لوگوں کے اس سوال کا جواب جو ہے مؤثر طریقے سے دیا جا سکے. جی اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ مسئلہ کشمیر کیا صرف ایک ہی جماعت کا مسئلہ ہے یا باقی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے؟ آخر ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم صرف یہ ایک ہی بات صرف ایک ہی پارٹی کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ جی ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیا رائے دیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو کشمیر کا مسئلہ جس کو قائد اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور انہوں نے کسی جماعت کی شہرگ نہیں کہا، کسی پارٹی کی شہرگ نہیں کہا، کسی حکومت کی شہرگ نہیں کہا، انہوں نے اس کو پاکستان کی شہرگ کہا ہے. تو لہٰذا یہ مسئلہ پاکستان کی حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیٹ مسئلہ ہے، پاکستان کا ایک قومی ایشو ہے. لہٰذا یہ ذمہ داری ہر اس پاکستانی کی ہے جس کا پاکستانی شناختی کارڈ ہے، جو اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ نسبت کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ حکومت ہو یا پرائیویٹ ہو یا سیاسی جماعتی ہو یا مذہبی جماعتی ہو، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیونکہ قائد اعظم نے پاکستان کی شہرت قرار دیا، لہذا ہر پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا. جی مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، ایک طرف دیکھا جائے تو کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں وہ اپنی لاشیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے صرف جو پرچم ہے اس کو لہرایا جا رہا ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ بالکل گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. لیکن ہم پاکستان میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے صرف
ایک دن کے لیے صرف ہم اپنے کاروبار، اپنی ساری سرگرمیاں اور اپنی جو ہمدردی ہے صرف ایک دن کے لیے جتاتے ہیں، بس یہ ہم ایک دن کے لیے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارا فرض کیا ہے۔ بہت خوب سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یقیناً جس انداز کے اندر اس وقت کشمیری قوم ہو کے لڑ رہے ہیں اور پاکستانی جھنڈے میں اپنے آپ کو یعنی کفن دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور پاکستانی جھنڈے کو لے کے وہ مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر لہراتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنسیں ڈال کر پاکستان کے جھنڈے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ قوم قابل فخر ہے اور اس قوم کو ہم سلام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارے پاکستانی حکمرانوں کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف کشمیر کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے اور صرف یہ یوم ایک دن منا دینا، 5 فروری کو جو ہے وہ کشمیر کے نام کر دینا، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ مذاق ہے اور ان کی تحریک کے ساتھ جو ہے یہ ایک رسمی اور ایک علامتی جو ہے وہ حمایت ہے۔ جس طرح ان کو یعنی ضرورت ہے وہ ایک ڈیٹ نہیں بلکہ 360 ڈے کی ضرورت ہے، پورے سال کی ضرورت ہے، اور جب تک آزاد نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کی حمایت کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے، اس لیے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اب تو پاکستان کی جو معاشی شاہراہ ہے، یعنی پاکستان کی جو اکنامک یعنی معاشی شاہراہ ہے پاک کیانا کوریڈور، وہ بھی کشمیر سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، تو کشمیر کی اہمیت تو ہمارے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے قومی جو کردار ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل مذمت ہے، وہ حکومت کا ہو یا سیاسی ہمارے لیڈروں کا ہو۔ بلکہ ایک بات میں کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے تو کچھ عرصے سے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں شروع کر رکھی ہیں جو کشمیر کی تحریک کی حمایت کر رہے ہیں اور کشمیری مجاہدین سے اخلاقی اور سیاسی سپورٹ کی باتیں کرتے ہیں، ان کو قلعدم کے نام سے اور ان کے خلاف جو ہے وہ بات چیت جو ہے ان لوگوں نے شروع کر رکھی ہے، تو لہٰذا یہ خود بھی حمایت نہیں کر رہے اور جو لوگ کشمیر کی حمایت کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ پشت کے اوپر جو ہے نا وہ خنجر جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ملک کے اندر نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری کشمیری تحریک کے خلاف ہے اور ان نوجوانوں کی پکڑ کی جاتی ہے کہ جو کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں، جو کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دن منانا کہ ان کے ساتھ مذاق ہے، اور آزادی دن منانے سے نہیں ہوا کرتی، آزادی ایک عملی سپورٹ سے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیری مجاہدین کو پاکستان کی عملی سپورٹ کی ضرورت ہے اور عملی سپورٹ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ان کا فرض ہے اور ان کے اوپر قرض بھی ہے۔ جی مولانا صاحب، جیسا کہ ہمارا وقت جو ہے مختصر سا رہ گیا، آپ اس وقت پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو پاکستانی حکمرانوں اور عوام کو یہ کہوں گا کہ اس وقت تک انڈیا کی ہر چیز کا بیکاٹ کیا جائے جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا، اور جب کہ انڈیا کشمیر کے مسئلے پر بیٹھ کر کشمیر کے مسئلے کو اولویت نہیں دیتا۔ انڈیا کے ساتھ تجارت کرے کو ہم چاہتے ہیں لیکن کشمیر کو بیچ کر نہیں، انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن کشمیر کا سودا کر کے نہیں چاہتے، لہذا کشمیر مسئلے کو حکومت اولویت دے اور پاکستانی قوم پرائرٹی پر جو ہے اپنے کشمیر مسئلے کو رکھے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں 2017 جو ہے کشمیر کی آزادی کا سال ثابت ہے۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جی فاروق درویش صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ہمارا وقت جو ہے مختصر سا رہ گیا ہے، بڑا مختصر رہ گیا ہے، تو میں بھی اس کو سمرائز کر رہا ہوں اور بینگ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین کو کہ میرا تعلق بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے اور میرا ضلع جو ہے وہ اننت ناگ ہے، جس کو کشمیری مجاہدین اسلام آباد کہتے ہیں۔ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے کشمیری حریت پسند بھائیوں کو پیغام دینے چلا ہوں اور میں متفق ہوں جناب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب سے کہ 2018 جو ہے یہ کشمیر کی آزادی کا سال بنے گا۔ تو ان کی
کشمیری حریت پسند بھائیوں کی، اپنے مسلمان بہنوں، اپنی مسلمان بیٹیوں کے لیے میرے صرف 2 اشعار جو ہیں وہ میری طرف سے اختتامیہ ہوگا کہ مشل بنے گا سر کوئی نیزے پہ کٹ جانے کے بعد، مشل بنے گا سر کوئی نیزے پہ کٹ جانے کے بعد، ہوگا روانہ قافلہ ظلمت کے چھٹ جانے کے بعد، درویش پس کر پتھروں پر رنگ لاتی ہے حنا، درویش پس کر پتھروں پر رنگ لاتی ہے حنا، سورج ابھرتا ہے سمندر میں سمٹ جانے کے بعد۔ تو انشاءاللہ تعالی آج جو سفاکانہ قتل عام کا شکار ہیں، صوبتوں کا شکار ہیں، مصائب کا شکار جو کشمیری عوام ہے، کل ان کے ہاں سحر جو ہوگی، جو سورج طلوع ہوگا آزادی کا، اسے بھارتی درندے کبھی نہیں روک پائیں گے، کبھی نہیں روک پائیں گے، کبھی نہیں روک پائیں گے۔ جی فاروق درویش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور محترم مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، ہم اپنے اگلے پروگرام، یہاں پر میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگلے پروگرام میں پاکستانی جو عوام ہیں ان کے تاثرات جو ہے ان کو سامنے رکھیں گے، چونکہ ہمارا اگلا جو پروگرام آ رہا ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے ہی دن آ رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اس دن جو آپ کے جو پاکستانی عوام کے جو تاثرات ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ دیں کہ آخر ہماری جو عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے کشمیر، اپنے بھائیوں کے بارے میں، کشمیری عوام کے بارے میں، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس کا لائے عمل کیا ہے۔ تو ناظرین، کشمیری عوام کے لیے پاکستانی عوام ہمیشہ جو ہے ان کے شانہ بشاندہ کھڑی ہے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہے، اور ان کے دکھ درد میں مکمل طور پہ ان کے ایک جسم واحد کی طرح ان کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو اگلا پروگرام ہے اس کے حوالے سے، یعنی کہ کشمیری عوام کے لیے ہم پاکستانی عوام کے جو ہیں وہ کیا خیالات ہیں، اپنے خیالات کا اظہار ہم سے ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔